बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैनल पर एक बार फिर आप सब लोगों को वेलकम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद भी आपकी अच्छी गुज़री होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो टेस्ट होने थे यानी जो 11 तारीख़ दी गई थी, 11 अप्रैल की तारीख़ दी गई थी, वो रिवाइज़ उन्होंने किया है शेड्यूल टेस्ट का। अब 25 अप्रैल से जो हैं वो शुरू होंगे। तो ये आपको एक बार फिर जो है वो टाइम मिल गया है, तो वक्त को ज़ाया मत करें और अपनी तैयारी भरपूर तरीके से करें। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमने मॉक टेस्ट जो है वो तश्कील दिया है, यानी मुख्तलिफ़ सवालात को एक ही जगह इकट्ठा किया है जो फ़ेडरल का सिलेबस है उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है कि इंशाइया कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नीचे 4 ऑप्शन हैं और इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा अरबी। दूसरा सवाल है कि गालिब की आप बीती किताब किसकी है। दुरुस्त जवाब इसका है निसार अहमद फ़ारूकी। तीसरा सवाल है कि पाकिस्तान में गालिब पर ज़्यादातर काम उनकी खाली जगह पर हुआ। नीचे 4 ऑप्शन हैं, यानी सवाने और अहद पर, तख्लीक़ात पर, खतूत पर या शायरी पर। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सवाने और अहद, यानी गालिब पर पाकिस्तान में ज़्यादातर जो काम हुआ है वो उनकी सवाने पर और उनके अहद पर हुआ है। सवाल नंबर 4 देखिएगा कि लफ्ज़ दोहा का ताल्लुक़ किस ज़बान से है। जवाब है इसका हिंदी। पाँचवा सवाल है कि तमाशाए अहले करम मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन की किताब किस शख्सियत पर लिखी गई है। दुरुस्त जवाब इसका होगा मिर्ज़ा गालिब। मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बच जाए, तो डायरेक्ट जो दुरुस्त जवाब है वो आपको बता रहा हूँ। छठा सवाल देखिएगा कि गालिब का सफ़र कलकत्ता और कलकत्ते के अदबी मार्के किताब के खालिक कौन हैं। जवाब इसका होगा बे ऑप्शन, यानी खलीक अंजम। सातवां सवाल है कि अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत का लक़ब किसने दिया। जवाब होगा ख्वाजा हसन निज़ामी। आठवां सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने किस शख्सियत को खातून अजम कहकर पुकारा। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कुरतुल ऐन ताहिरा। नौवां सवाल कि अल्लामा इकबाल ने लंदन का सफ़र कितनी बार किया। अल्लामा इकबाल ने लंदन का सफ़र जो है वो 3 बार किया था। 10वां सवाल है कि हाली ने शेर की कितनी खसूसियात बयान की हैं मुकदमा शेर व शायरी में। जवाब इसका होगा 3। 11वां सवाल है कि हाली शायरी के खाली जगह के कायल थे। नीचे 4 ऑप्शन हैं। हाली जो है वो शायरी की मकसदियत के कायल थे। 12वां सवाल है कि उर्दू अदब में जदीदियत का दौर कब शुरू हुआ। उर्दू अदब में जदीदियत का दौर जो है वो 1955 से 1960 के दरमियानी अरसे में जो है वो शुरू हुआ था। 13वां सवाल है कि अलिफ या हाय हूज़ को याए मारूफ में तब्दील करने को क्या कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन हैं। दुरुस्त जवाब होगा इसका अलिफ ऑप्शन, यानी इमाला। और 14वां सवाल है कि इमाला खाली जगह की इस्तिलाह है। जवाब इसका होगा इल्मे सर्फ की। 15वां सवाल है कि बेकार से बेगार भली खाली जगह है। नीचे 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ज़रबुल मसल। 16वां सवाल कि कनूतियत का मुतज़ाद क्या होगा। जवाब है इसका रजाइयत। सवाल नंबर 17 कि लफ्ज़ यलदरम का क्या मानी होता है। यलदरम का मानी होता है तेज़ रोशनी। 18वां सवाल है कि बेलावर किस को कहते हैं। जवाब इसका है जी छोटी छोटी चीज़ों का जो ताजिर होता है उसको बेलावर कहा जाता है। सवाल नंबर 19 है कि उर्दू हरूफ तहजी में भारी आवाज़ों की तादाद कितनी है। जवाब इसका होगा 15। सवाल नंबर 20 है कि सौतिया की अक़साम कितनी हैं। सौतिया की 2 अक़साम हैं, मुसव्वते और मुसम्मते।
21واں سوال ہے کہ اشارات تنقید کتاب کس کی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا ڈاکٹر سید عبداللہ۔ 22واں سوال ہے کہ شاعری نقالی ہے اور شاعر نقال ہے، کس نے کہا؟ جواب اس کا ہوگا جی افلاطون۔ 23واں سوال ہے کہ کاشف الحقائق کتاب کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے امداد امام اثر۔ 24واں سوال ہے کہ کبھی تولا کبھی ماشا کا مفہوم بتائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے غیر مستقل مزاج۔ 25واں سوال ہے کہ پاکستان میں غالبیات پر سب سے پہلے کس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی؟ کریکٹ آنسر جو اس کا ہے وہ ہے ڈاکٹر سید معین الرحمان۔ 26واں سوال ہے کہ علامہ اقبال اپنا برقی علاج کروانے کے لیے کہاں گئے تھے؟ درست جواب ہوگا بھوپال۔ 27واں سوال ہے کہ حکیم فرزانہ شیخ اکرام کی تنقیدی نوعیت کی کتاب ہے، بتائیے اس کا دیباچہ کس نے لکھا؟ جواب اس کا ہوگا احمد ندیم قاسمی، اور یہ کتاب جو ہے یہ غالب پر مبنی ہے۔ 28واں سوال ہے کہ داستان کون سی زبان کا لفظ ہے؟ داستان جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 29، اردو کی نعتیہ شاعری کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ 30واں سوال ہے کہ یاد اللہ ہونا کا مفہوم بتائیں، اس کا مفہوم یا اس کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے واقفیت ہونا۔ 31واں سوال ہے کہ شاعری دراصل دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل، کس نے کہا؟ یہ الفاظ ہیں جی شبلی نعمانی کے۔ 32واں سوال ہے کہ ارسطو کے نزدیک المیہ کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب ہوگا 6۔ 33واں سوال ہے کہ شاعری کے لیے بحر کی قید نہیں، کس کا قول ہے؟ جواب ہے ارسطو۔ سوال نمبر 34، جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں وہ شعر ہیں، کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے شبلی نعمانی کا۔ سوال نمبر 35 ہے کہ اقبال کے خطبات کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہوگا 7۔ 36واں سوال، تلامذہ غالب مالک رام کی کتاب میں غالب کے کتنے شاگردوں کا احوال بتایا گیا ہے؟ جواب ہے 146۔ سوال نمبر 37 ہے، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، اقبال کا شعر کس نظم کا ہے، یعنی یہ کس نظم سے لیا گیا ہے؟ جواب اس کا ہوگا مسجد قرطبہ۔ سوال نمبر 38 ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یہ شعر کس نظم میں شامل ہے؟ جواب اس کا ہوگا شمع اور شاعر۔ سوال نمبر 39 ہے کہ ایک نوجوان کے نام اقبال کی یہ نظم کس کتاب میں شامل ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا بال جبریل۔ سوال نمبر 40 کے اسم میں فاعل کی کتنی اقسام ہیں؟ اس میں فاعل کی 2 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 41 دیکھیے گا کہ ظالم، چرواہا، بھکاری، یہاں پہ بھکاری ہونا تھا، حلوائی قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ جواب اس کا ہوگا اسم میں فاعل سمائی۔ سوال نمبر 42 ہے کہ جملہ خبریہ کی کتنی اقسام ہیں؟ جملہ خبریہ کی 2 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 43 دیکھیں کہ جملے کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ جملے کے 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 44 ہے کہ خبردار آئندہ چوری مت کرنا کس جملے کی مثال ہے؟ جواب اس کا ہوگا جملہ تنبیہ۔ سوال نمبر 45 ہے کہ اردو دہلی اور نوائے دہلی میں پیدا ہوئی، کس کا قول ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مسعود حسین خان۔ سوال نمبر 46 دیکھیں کہ خالی جگہ میں چوٹ اور کاٹ ہوتی ہے، نیچے 4 آپشن ہیں اور ان کا جو درست جواب ہے وہ ہے طنز، یعنی طنز میں چوٹ اور کاٹ موجود ہوتی ہے۔ سوال نمبر 47 ہے کہ طنز کا لغوی معنی ہوتا ہے، طنز کا لغوی معنی ہوتا ہے چھیڑنا یا ٹھٹھا کرنا۔ سوال نمبر 48 ہے کہ طنز و مزاح کی ایک صورت خالی جگہ بھی ہے، نیچے 4 آپشن ہیں اور اس کا جو کریکٹ جواب ہوگا وہ ہوگا پیروڈی۔ سوال نمبر 49 کہ فکشن کی تنقید کا المیہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے جی وارث علوی کی۔
اسی طرح سوال نمبر 50 ہے کہ گیسوئے تنقید کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب امام اعظم۔ سوال نمبر 51 کمال اقبال اور 21ویں صدی کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب اس کا ہوگا محمد عارف خان۔ سوال نمبر 52 دیکھیے گا کہ اقبال بچشم دل کتاب کے لکھاری کون ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حسنین عاقب۔ سوال نمبر 53 ہے کہ اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تنقیدی کتاب جو ہے وہ ہے ڈاکٹر انوار احمد کی۔ اور سوال نمبر 54 دیکھیے گا کہ مزاحیہ کردار چچا سام کس کا تخلیق کردہ ہے؟ جواب ہوگا منٹو۔ سوال نمبر 55 ہے کہ مزاحیہ خاکوں پر مبنی کتاب خاکہ زنی کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ڈاکٹر اشفاق ورق۔ سوال نمبر 56 ہے کہ غالب کے خطوط کی پیروڈی غالب کے نئے خطوط کے نام سے کس نے کی؟ جواب ہے اس کا ڈاکٹر انور سدید۔ سوال نمبر 57 دیکھیں کہ یوسفی کی کتاب آب گم کا موضوع کیا ہے؟ ان کی اس کتاب کا موضوع ہے ماضی پرستی یعنی نوسٹالجیا۔ سوال نمبر 58 ہے کہ کون سے مزاح نگار مزاحیہ اسکرپٹ کے ذریعے موجودہ حالات پر طنز کرتے ہیں؟ جواب ہوگا انور مقصود۔ سوال نمبر 59 مزاحیہ مضامین پر مبنی کتاب ادبی نامہ کس کی ہے؟ جواب ہے اس کا مجتبیٰ حسین۔ سوال نمبر 60 دیکھیں کہ مجتبیٰ حسین کی کتاب امریکہ گھاس کاٹ رہا ہے کی صنف کیا ہے؟ جواب ہوگا سفرنامہ، یہ ان کا سفرنامہ ہے مزاح پر مبنی۔ سوال نمبر 61 ہے کہ ہندوستان پر تیمور کے حملے کے وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی کس کے الفاظ ہیں؟ درست جواب ہے گل کرسٹ۔ سوال نمبر 62 ہے کہ آریاؤں کی زبان کون سی تھی؟ درست جواب ہوگا سنسکرت۔ سوال نمبر 63 دیکھیں کہ پاکستان میں اردو کو کب سرکاری اور قومی زبان کا درجہ ملا؟ جواب اس کا ہے 1956۔ سوال نمبر 64 ہے کہ فرہنگ آصفیہ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہے سید احمد دہلوی۔ سوال نمبر 65 ہے کہ فرہنگ تلفظ کتاب کے خالق ہیں؟ نیچے 4 آپشن ہیں، درست جواب ہوگا شان الحق حقی۔ سوال نمبر 66 دیکھیں کہ حر کی جمع کیا ہوگی؟ درست جواب ہے اس کا احرار۔ سوال نمبر 67 لسانیات اور تنقید کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب ہے جی ناصر عباس نیّر کی۔ سوال نمبر 68 ہے کہ اردو زبان اور اس کا رسم الخط کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا فتح محمد ملک۔ سوال نمبر 69 ہے کہ زبان کا سب سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ درست جواب ہوگا ہند یورپی۔ سوال نمبر 70 اور آج کی ویڈیو کا موک ٹیسٹ نمبر 1 کا آخری سوال ہے کہ سندھی زبان میں کس زبان کے الفاظ زیادہ ملتے ہیں؟ جواب ہوگا عربی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو وہ آپ کمنٹ کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موک ٹیسٹ کے ساتھ لازمی حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔